والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، کتابیوں سے، اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، مگر ان سے کبھی بحث کرنی پڑ جائے تو احتیاط، عمدگی سے معاملات کو سلجھانا ہے. اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں. قرآن کریم مسلمان کو ایک ایک بات کی ہدایت فراہم کرتا ہے، سختی کے بجائے
نرمی سے، اور جوش اور غیظ و غضب کی بجائے حوصلے سے، اور شر انگیزی کی بجائے نصیحت سے، اور عجلت یعنی جلدی کی بجائے آرام اور احتیاط سے معاملات کو سلجھاؤ، تاکہ درمیان میں الجھنیں نہ پیدا ہو جائیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ دنیاوی امور کے بڑے بڑے اور اہم معاملات کا لین دین کرو۔ مسلمان کہلانے والا قرآن کا پابند ہے، اللہ کی بات کو ماننا اس پر لازم ہے۔ یہاں مجھے اور آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مضبوط دلیلوں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں مخالف سے بات کرنی ہے۔ ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس میں گالی گلوچ ہو، ہنسی مذاق ہو، تمسخر ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ منہ سے جھاگ نکالنے کی بجائے نرمی سے بات کریں، لفظوں میں وزن ہو، دلیل مضبوط ہو، تاکہ تمہاری بات اثر کر سکے۔ غصہ دکھاؤ گے تو اگلا بھی غصہ دکھائے گا، آوازیں اونچی ہوں گی، اور بات کو سمجھنے کی بجائے ایک طرح سے مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ مناظرہ کرنا منع نہیں ہے، ڈیبیٹ کرنا منع نہیں ہے، مگر اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ جس نے اپنی بات کو ثابت کرنا ہے وہ اچھی دلیل سے ثابت کرے گا، اونچی آواز سے نہیں کرے۔ مگر ان اہل کتاب میں سے جو لوگ ظالم ہیں، جو عناد، بغض، دشمنی رکھتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، عہد شکن ہیں، وعدہ توڑنے والے، ایسے ظالموں کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جس کے وہ اہل ہیں، مستحق ہیں۔ یعنی اگر کوئی بدتمیزی کرے گا، اگر کوئی زیادتی کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ نرمی کی جا سکتی۔ جہاں چیرا لگانا ہے وہاں مرہم سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اگر وہ ہتھیار اٹھا کر آتے ہیں اور تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ تم نے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا ہے، پھر تم نے اسی طرح جواب دینا، اور ان سے کہہ دو وَقُولُوا آمَنَّا، ہم سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ جو ہم پر یعنی قرآن اترا ہے، تم پر جو آسمانی کتابیں تمہارے نبیوں پر، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تورات ہو، انجیل ہو، ہم سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ان پر اترنے والے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں۔ شان نزول واقعہ ہوتا ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، واقعہ کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اہل کتاب اپنی کتابیں مسلمانوں کو عربی میں پڑھ کر سناتے اور اس کی من مانی تفسیر کرتے اپنی رائے کے مطابق،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو نہ ہی جھٹلاؤ، بلکہ کہو کہ ہمارا اللہ تعالی اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔ اگر وہ اہل کتاب کوئی باطل قول پیش کریں تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اگر وہ سچ بولیں گے تو اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ کہ وہ اللہ کی کتاب کی اپنے طور پر کوئی بات کریں گے جو سچ نہیں ہوگی تو اس پر ان کی تائید یا تصدیق نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ سچی بات کریں گے تو ہم اس کو جھٹلائیں گے نہیں۔ یہاں کہنے والوں نے کہا کہ ان کی تصدیق و تکذیب سے اس لیے روکا گیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر رکھی تھی، تحریف اپنی طرف سے اللہ کی باتوں کو بدل دیا تھا۔ وہ تحریف شدہ مضامین پڑھ کر سناتے۔ اگر مسلمان اس کی تصدیق کرتے تو پھر یہ ہوتا کہ باطل کی تصدیق لازم آتی، اگر وہ تکذیب کرتے، جھٹلاتے، تو ان کی بعض باتیں جو سچ ہوتی پھر ان کی تکذیب، جھٹلانا لازم آتا۔ اسی سے پتہ چل گیا عام آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے آ کر لوگ قرآن پڑھیں، ترجمہ اپنی مرضی کا کریں، تفسیر اپنی مرضی کی کریں، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا قول، حضرت عبداللہ کا قول موجود ہے کہ مسلمان کہلانے والوں میں، لوگوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو کافروں، بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ آیت اتری ہے کافر کے بارے میں، مشرک کے بارے میں، بت کے بارے میں، لگا دیتے ہیں مسلمان پر، ان کو سب سے برا کہا گیا۔ اور آج یہ کام عام ہے، کوئی گلوکار اٹھتا ہے، کوئی فنکار اٹھتا ہے، ایک دم درس قرآن شروع کر دیتا ہے، تجھے قرآن معلوم ہے؟ خود ترجمہ کرنے کی اہلیت، صلاحیت ہے؟ مگر وہ شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں نہیں پتا کہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں غلطی کر رہا ہے۔ جس امر کا علم نہ ہو، جس بات کا علم نہ ہو، اس پر توقف یعنی خاموش رہنا لازم ہے۔ علم نہیں ہے تو نہ ہی جائز کہنا ہے، نہ ہی اس کو باطل ٹھہرانا ہے، کیونکہ علم نہیں ہے۔ آج ایسا نہیں ہے، اپنی مرضی سے، جس کو کہتے ہیں نا جیب سے نکال کے جو مرضی سنا دیا، اپنی مرضی کے فتوے لگا دیے، کھیل بنا لیا۔ دین کی بات کرتے ہوئے بہت احتیاط چاہیے۔ علم نہیں ہے تو پہلے سیکھو، اپنی طرف سے بات نہ کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں موت ہو جائے، خوشی غمی میں اکثر لوگ برادری کے جمع ہوتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار سارے ہی مفتی بن جاتے ہیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو۔ بھئی نہیں جانتے ہو تو کیوں بولتے ہو؟ اگر تمہیں پوری معلومات نہیں ہے تو تمہیں بولنا نہیں چاہیے۔ بجلی والا آ جائے، کون سی تار پازیٹیو ہے، کون سی نیگیٹو ہے، کون سی گرم ہے، کون سی نیوٹرل ہے، آپ نہیں چھوتے کہ اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لگائیں گے ہاتھ کہیں کرنٹ نہ لگ جائے۔ کوئی ماہر کسی چیز کا ہے تو کہتے ہیں وہی کام جانتا ہے، اسی کو کرنے دو۔ تو جو دین کا ماہر ہے اس کو بات کرنے دو،
آپ فتوے جاری نہ کرو، مگر الٹا معاملہ ہے۔ ہر کوئی اپنی رائے یوں دیتا ہے کہ جیسے میں ہی صحیح جانتا ہوں۔ ہاں، کسی کو صحیح بات معلوم ہے پوری طرح یقینی طور پر، وہ کہے گا، لیکن نہیں معلوم ہے تو پھر بولنا نہیں چاہیے۔ غیروں سے بات کرنا، اہل کتاب عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مضبوط دلیلوں سے بات کرو۔ آپ کو نہیں آتا وہ آپ کو خاموش کرا دے یا لوگوں کے سامنے بات کر دے، لوگ کہیں گے کہ جواب نہیں دے سکے، اور تاثر یہ جائے گا کہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو دیتے۔ تاثر غلط پڑ سکتا ہے، تو وہاں وہی بات کرے جو پوری طرح جانتا ہے، اور بات بھی اچھے انداز میں کرے، برے انداز میں نہ کرے۔